مریم احتشام اینڈ ٹیم کی جانب سے عربی زبان نصاب کتاب ہے العربیۃ بین یدیک جلد دوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں چند دعاؤں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین انما الاعمال بالنیات اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک الکریم۔ اے اللہ ہمارے سارے کام صرف اپنے لیے خالص کر دیں۔ درس اول، صحت کا خیال، العنایۃ بالصحۃ۔ آئیں درس دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 7 سے۔ زینب و مریم صدیقتان۔ زینب اور مریم دو سہیلیاں ہیں۔ ترتیب دیں، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب سوچیے۔ ماذا تفعل اذا اردت ان تكون نحیفا؟ ماذا تفعل اذا اردت ان تكون سمینا؟ ایہما تفضل ان تكون نحیفا ام سمینا؟ ما الطعام الذي تأكله كثيرا؟ آپ کیا کرتی ہیں جب آپ دبلا ہونے کا ارادہ کرتی ہیں؟ آپ کیا کرتی ہیں جب آپ موٹا ہونے کا ارادہ کرتی ہیں؟ ان دونوں میں سے آپ کس کو فضیلت یا ترجیح دیتی ہو کہ آپ دبلی ہوں یا موٹی؟ ایسی کون سی غذا ہے جو آپ زیادہ کھاتی ہیں؟ یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو سبق سے متعلق ہیں۔ چلیں کہانی پڑھتے ہیں۔ زینب و مریم صدیقتان تتشابهان في أشياء كثيرة فهما تسكنان في حي واحد وتدرسان في جامعة واحدة ولكنهما تختلفان في أمر آخر، فزينب نحيفة جدا ومريم سمينة جدا، تريد زينب أن تكون سمينة ولكنها لا تستطيع، وتريد مريم أن تكون نحيفة ولكنها لا تستطيع۔ آئیں کلمات کی فہرست دیکھتے ہیں۔ زینب و مریم صدیقتان۔ زینب اور مریم دو سہیلیاں ہیں۔ اس درس میں ہم مؤنث غائب کے تثنیہ کے قاعدے پڑھیں گے۔ فعل کے آخر میں الف نون کا اضافہ تثنیہ کی جانب اشارت کرتا ہے۔ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تسکنانی، وہ دونوں رہتی ہیں۔ تدرسانی، وہ دونوں پڑھتی ہیں۔ جامعات واحدۃ، ایک ہی دارالعلوم یونیورسٹی میں۔ تشابہ یتشابہ، مشابہ ہونے کے لیے۔ اختلف یختلف، مختلف ہونے کے لیے۔ شیء اشیاء، چیز، چیزیں۔ امر، معاملہ۔ نحیفۃ، پتلی۔ سمینۃ، موٹی۔ ولیکن، لیکن۔ ترید، وہ چاہتی ہے۔ استطاع یستطیع، قابل ہونا۔ آئیں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ زینب و مریم صدیقتان۔ زینب اور مریم دو سہیلیاں ہیں۔ تتشابہانی فی اشیاء کثیرۃ، دونوں بہت سی چیزوں میں مشابہت رکھتی ہیں۔ فہما تسکنانی فی حی واحد، دونوں ایک ہی جگہ رہتی ہیں۔ وتدرسانی فی جامعۃ واحدۃ، اور دونوں ایک ہی دارالعلوم یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ ولیکنہما تختلفان فی امر آخر، لیکن ایک اور معاملے میں دونوں مختلف ہیں۔ فزینب نحیفۃ جدا، زینب بہت پتلی ہے۔ ومریم سمینۃ جدا، اور مریم بہت موٹی ہے۔ ترید زینب ان تکون سمینۃ، زینب موٹا ہونا چاہتی ہے۔ ولیکنہا لا تستطیع، لیکن وہ اس قابل نہیں ہو پا رہی ہے۔ وترید مریم ان تکون نحیفۃ، اور مریم پتلی ہونا چاہتی ہے۔ ولیکنہا لا تستطیع، لیکن وہ اس قابل نہیں ہو پا رہی۔ چلیں اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ زینب تفکر کثیرا فی هذه المشکلہ ماذا تفعل؟ وزنها الآن 55 کیلا، کیف تزید وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا۔ حاولت زينب وحاولت ولكنها لم تنجح۔ أخذت زينب تتناول كثيرا من الطعام،
تأكل اللحم والخبز والبيض والأرز والجبن والعسل والحلوى والمربى وتشرب الحليب وعصير الفواكه. لم تمارس زينب الرياضة ورغم ذلك ظلت نحيفة. ماذا تفعل؟ أكلت كثيرا وشربت كثيرا ولكنها ظلت نحيفة. آئیں کلمات دیکھتے ہیں. فکر یفکر فکر کرنا، المشکلات المشکلات مشاکل مشکلات، کیل کیلو کیلو، وزنہا اس کا وزن، 55 کیلن 55 کیلو، وصل یصل پہنچنے کے لیے، 70 کیلن 70 کیلو. مارس یمارس ممارستن مشق کرنا، نجح ینجح کامیاب بننا، حاول یحاول کوشش کرنا، الریاضۃ کھیل یا ورزش، رغم باوجود، ظل یظل رہنا، الطعام غذا. اخذت وہ لیتی ہے، تتناول وہ کھاتی ہے، تأکل وہ کھاتی ہے. دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کھاتی ہے کے لیے. اللحمہ گوشت، الخبز ڈبل روٹی، البیضہ انڈے، الارز چاول، الجبنہ پنیر، العسل شہد، الحلوہ شیرین، المربى مربى، تشرب وہ پیتی ہے، الحلیب دودھ، عصیر الفواکہ پھل کا رس. آئیں ترجمہ دیکھتے ہیں. زینب تفکر کثیرا فی ہذہ المشکلہ، زینب اس معاملے میں بہت سوچتی ہے. ماذا تفعل کہ وہ کیا کریں. وزنہا الآن 55 کیلا، ابھی اس کا وزن 55 کلو ہے. کیف تزید وزنہا، وہ اپنا وزن کیسے بڑھا سکتی ہے. یجب ان یصل وزنہا الی 70 کیلا، اس کا وزن 70 کلو ہونا ضروری ہے. حاولت زینب وحاولت، زینب نے کوشش کی اور کوشش کی. ولیکنہا لم تنجح، لیکن اسے کامیابی نہیں ملی. اخذت زینب تتناول کثیرا من الطعام، زینب نے بہت غذا لی. تأکل اللحم والخبز والبیض والارز والجبن والعسل والحلوى والمربى، وہ گوشت ڈبل روٹی انڈے چاول پنیر شہد اور مربع کھاتی ہے. وتشرب الحلیب وعصیر الفواکہ، وہ دودھ اور پھل کا رس پیتی ہے. لم تمارس زینب الریاضہ، وہ کھیل اور ورزش کی مشق نہیں کرتی. ورغم ذلک ظلت نحیفہ، اس کے باوجود وہ پتلی ہے. ماذا تفعل، اسے کیا کرنا چاہیے. اکلت کثیرا وشربت کثیرا ولکنہا ظلت نحیفۃ، وہ بہت کھاتی ہے اور بہت پیتی ہے لیکن وہ پتلی ہے. چلیں آخری حصہ پڑھیں. تختلف مشکلة مریم عن مشکلة زینب، فمریم سمینة جدا وتريد أن تكون نحيفة، وزنها الآن 90 كيلا. كيف ينقص وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. تركت مريم السكريات والنشويات ومارست الرياضة شهرا. لم تستطع مريم فهي تحب أكل. أخذت مريم تأكل كثيرا فزاد وزنها ولم ينقص. فہرست دیکھتے ہیں. وزن نقص ینقص کمی، السکریات شکر، النشویات نشاستہ، 90 کیلا 90 کلو. ترکت اس نے چھوڑ دیا، لم تستطع وہ نہیں کر سکتی، تحب وہ پسند کرتی ہے، الاکل کھانا، زاد یزید زیادتاً اضافہ. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. تختلف مشکلت مریم عن مشکلت زینب، مریم کی مشکل زینب سے مختلف ہے. فمریم سمینۃ جدا، جیسا کہ مریم بہت موٹی ہے. وترید ان تکون نحیفۃ، وہ پتلی ہونا چاہتی ہے. وزنها الآن 90 کیلا، ابھی اس کا وزن 90 کلو ہے. کیف ینقص وزنها، وہ کیسے اپنا وزن کم کرے. یجب ان یصل وزنها الى 70 کیلا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا وزن 70 کلو کرے. ترکت مریم السکریات والنشویات ومارست الریاضة شهرا، اس نے شکر اور نشاستہ کھانا چھوڑ دیا اور ہر مہینہ کھیلنے اور ورزش کی مشق کی. لم تستطع مریم
مریم نہیں کر پائی. فہی تحب الاکل، پس اسے کھانا پسند ہے. اخذت مریم تأکل کثیرا، مریم نے بہت کھایا. فزاد وزنها ولم ينقص، اس کے وزن میں اضافہ ہوا نہ کہ کمی. ہمارا آج کا درس یہیں تک ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خیال رکھیے. مع السلامہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.